اردو میں کلاس فرسٹ ایئر میں نظم وحدانیت ہے، شاعر مستوکلی ہیں۔ جب قیامت کی آئے کی ساتھ دید سے اپنی بہرہ ور فرما۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے روز اپنے پیاروں کو دیدار کرائے گا۔ ایسے لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے، ان سے زیادہ خوش قسمت وہ ہیں جن کو دنیا میں دیدار الہی نصیب ہوا، وہ آخرت میں بھی رب سے ملاقات کریں گے۔ عشق مجازی ہو یا حقیقی، عاشق ہر صورت میں اپنے محبوب کا دیدار و وصال چاہتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ جو بندہ میری طرف 1 قدم بڑھے گا، میں اس کی طرف 10 قدم بڑھوں گا۔ جب بندہ 1 بار یا اللہ کہتا ہے تو اللہ اسے 10 بار لبیک یا عبدی کہتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا پیش کی گئی ہے کہ اول تو دنیا میں اپنا دیدار نصیب فرما، اگر ایسا نہ ہو تو پھر روز محشر اپنا جلوہ دکھا، تیرا جلوہ نظر نظر دیکھوں، کوئی پردہ درمیان نہ رہے۔ انسان کو ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ جن چیزوں کو محسوس کرتا انہیں مانتا ہے، اور جنہیں محسوس نہیں کرتا ان کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے اور اپنے آپ کو مخلوق سے منوایا ہے۔ انسان اس ذات کو دیکھنے کا مشتاق ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس رب کی عبادت کرتا ہے اسے ایک بار کھلی آنکھوں سے دیکھا جائے۔ اگر دیدار الہی دنیا میں نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں، اور اگر دنیا میں نصیب نہ ہو تو بندہ مومن، بندہ عاشق بروز قیامت جلوہ الہی سے فیضیاب ہوگا۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ جو لوگ قیامت کے دن دیدار الہی سے سرخرو ہوں گے وہ کوئی عام قسم کے افراد نہ ہوں گے۔ جنہوں نے دنیا میں نیکیوں سے دامن لبریز کیے ہوں گے، توبہ کاملہ کی ہوگی، عشق الہی میں آنسو بہائے ہوں گے، زندگی کا ہر لمحہ اطاعت الہی میں گزارا ہوگا، جو ابلیس کی پیروی سے دور رہے ہوں گے، جن کے دل میں خوف خدا کے دل خوف خدا کے مرکز رہے ہوں گے۔ مستوکلی کہتے ہیں، اے اللہ مجھے ان برگزیدہ لوگوں میں شمار فرما۔ آخری شعر ہے نظم وحدانیت کا۔ مثل مجنوں کے ہوں جنوں ساما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا۔ دیدار یا وصال الہی کے لیے پارسائی شرط ہے۔ اس نعمت عظیم سے وہ لوگ فیضیاب ہوں گے جن کے دامن پر گناہ کی ایک چھینٹ بھی نہ ہوگی۔ یہ وعدہ الہی ہے کہ وہ متقی و پرہیزگار لوگوں کو دنیا و آخرت میں اپنے جلوے سے سرفراز فرمائے گا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ گناہ گار کہاں جائیں گے؟ بھری کائنات میں کون سا ایسا دروازہ ہے، کون سی ہستی ہے جہاں سے یہ مقام اور یہ نعمت ملے؟ اس لیے خدا کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جو سب کا محسن و منعم ہے، کہ اے خدا ہمیں اپنی نافرمانی کے باوجود اپنا بنا لے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، تاکہ تیرے دیدار کے لائق بن جائیں۔ تیرے جلوے کی آرزو ہے مجھے، میرے مولا تیرا ہی بندہ ہوں میں۔ حقیقت یہ ہے کہ رب العزت کی ذات کو بندے کا انداز ہی یہی پسند ہے کہ جب اس سے مکالمہ کیا جائے، دعا کی جائے، التجا پیش کی جائے تو اپنے گناہوں کا اقرار کیا جائے۔ اس کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے عمل پر ناز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی ہو، انکسار ہو۔ مستوکلی نے اپنے آپ کو مجنوں سے تشبیہ دی ہے۔ جب صحرائے نجد کے قبیلہ بنی عامر کا باشندہ تھا، لیلا کے عشق میں گرفتار ہو گیا، وہ دوسرے قبیلے میں بیاہ دی گئی اور قیس اس کے عشق میں مجنوں بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے عاشق کو کم از کم مجنوں جتنا جذبہ رکھنا چاہیے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ انسان اپنے رب کے دیدار کا خواہش مند ہو اور دامن بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہو تو پھر
یہ مرحلہ کیسے طے ہو؟ دنیا یقیناً توبہ، بار بار التجا، استغفار، دعائیں اس ذات سے جوڑ دیتی ہیں۔ صرف اور صرف رحمت الہی انسان کو یہ مقام عطا کرتی ہے جسے یہاں بڑی خوش اسلوبی سے طلب کیا گیا ہے۔ وہی تو ہے جو بے چین کی فریاد سنتا ہے، دکھی انسانوں کو سکھ عطا کرتا ہے، جو نیکوں کا بھی خدا ہے اور گناہ گاروں کا بھی مالک ہے۔ وہ اپنے عاشقوں کو دیدار عطا کرتا ہے، خواہ وہ پارسا ہوں یا وہ گناہ گار ہوں۔